ملک احمد کے سنگین الزامات، جنرل باجوہ کیا کہتے ہیں؟ جسٹس شوکت صدیقی عہدے سے برطرف کیوں ہوئے؟ انصار عباسی کا کالم۔ سینئر تجزیہ کار اور کالم نگار انصار عباسی اپنے کالم جنرل باجوہ کیا کہتے ہیں میں وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی ملک احمد خان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر سنگین الزامات عائد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار پر اثر انداز ہو کر بنی گالہ رہائش گاہ کے کیس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں کروایا۔ یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور کس کو کس کے ذریعے کیا پیغام دیا گیا۔ اس پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے رابطہ کیا تو انہوں نے ملک صاحب کے الزام کی سختی سے تردید کی اور قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع سے بھی بات کی جن کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے خود تو ثاقب نثار صاحب یا عدلیہ سے رابطہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے عمران خان کو نااہلی سے بچانے کے لیے ایک ایجنسی کے سربراہ کے ذریعے خان صاحب کو NRO دیا۔ جب ملک احمد خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں تو پھر اس معاملے کی تحقیقات کا نہ ہونا افسوسناک ہوگا۔ سچ جو بھی ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ملاپ سے سیاسی انجینئرنگ کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ عدلیہ پر بڑے بڑے الزامات لگتے رہے لیکن کبھی کسی نے تحقیقات کرنے کا فیصلہ نہ کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کئی جج خود بتاتے رہے کہ کیسے ان پر دباؤ ڈال کر مرضی کے سیاسی فیصلے کروائے گئے، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا۔ ماضی قریب میں اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت صدیقی نے بحیثیت جج دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ عدلیہ پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے بینچ بنواتی ہے، اپنی مرضی کے کیس مرضی کے بینچوں کے سامنے لگواتی ہے۔ جو کچھ جسٹس شوکت صدیقی نے کہا اس پر اس وقت کے چیف جسٹس کو سو موٹو لینا چاہیے تھا اور انکوائری کا حکم دینا چاہیے تھا، لیکن جو ہوا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف ہی سپریم جوڈیشل کونسل میں تحقیقات شروع کر دی گئی اور انہیں جج کے عہدے سے ہی فارغ کر دیا گیا۔ شوکت صدیقی صاحب نے اپنے حلفیہ بیان میں تفصیلات بھی بتائی تھیں کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ کا کون سا افسر ملنے آیا، کس نے رابطہ کیا اور کیا مطالبہ کیا، لیکن یہ سب کچھ سننے پر کوئی تیار ہی نہ تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے شوکت صدیقی صاحب کو جج کے عہدے سے فارغ کیا تو انہوں نے کونسل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، لیکن کوئی 3-4 سال گزر چکے ہیں۔ صدیقی صاحب ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کب ان کی اپیل کا فیصلہ کرتی ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے ان کو جج کے عہدے سے فارغ کرنے سے متعلق تھا۔ جہاں تک صدیقی صاحب کے اس الزام کا تعلق ہے کہ جج اور عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کیسے کنٹرول کرتی تھی، اس پر تحقیقات کا ہونا اب ایک خواب یا خواہش ہی ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔